أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، ہماری الحمدللہ ہر لحاظ سے کوشش ہوتی ہے کہ معاشرتی مسائل، حالات حاضرہ جن کے وقت کے تحت ضرورت ہو، ان کو خطبات جمعہ کی زینت بنایا جائے. آج انشاءاللہ اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے جو ہمارے اس معاشرے کا کچھ لوگوں میں اس کو بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے. اور وہ کام یہ ہے کہ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جانا، پردیس میں جا کے رہنا کیسا ہے، ہمیں شریعت ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے. اس حوالے سے ہم چند گزارشات عرض کریں گے. سب سے پہلی بات کہ اگر کسی شخص نے جانا ہے پردیس کے اندر تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اپنے بوڑھے والدین سے اجازت لے کے جائے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے والدین بوڑھے ہیں اور ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے یہاں، اور وہ اپنی ضد کے بنا پر جاتا ہے تو اس کا جانا درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اور میری بوڑھی ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا تو اپنی ماں کی خدمت. حج جیسا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کر. عبادت کے لیے جانا تھا لیکن اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کر. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جاتا ہی صرف پیسے کمانے کے لیے ہے اور اپنے بوڑھے والدین کو کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ جاتا ہے، یا اس کو ان والدین کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہے اور وہ ضد کی بنا پہ جاتا ہے تو اس کا جانا درست نہیں. دوسری بات، اگر وہ جانا چاہتا ہے باہر شادی کے بعد تو اپنی جوان بیوی سے اجازت لے کے جائے. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد وہ جانا بھی ضروری سمجھتے ہیں اور بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے. کیوں؟ جبکہ یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنی بیوی سے پوچھ کے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ طلاقیں ایسی بھی ہیں جو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ خاوند کو باہر گئے ہوئے 5 یا 6 سال ہو گئے، پیچھے سے گھر برباد ہو گیا. یہ ہمارے معاشرے کے المیہ ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تیسری بات، پردیس میں جانے کے لیے ایسے ملک کا انتخاب کیا جائے جو اسلامی ملک، ایسے ملک کا انتخاب کیا جائے
جو وہاں پہ جو اسلامی ملک ہو جہاں پہ آپ کو اسلامی شاعر اپنانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ چوتھی بات، وہ ممالک جہاں پہ کفریہ نظام ہے، اگر وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں علماء کی دو رائے۔ پہلے علماء کی رائے ہے کہ اگر تو وہ جانا چاہتا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں پہ کفریہ نظام ہے تو وہاں پہ جانا حرام ہے۔ کچھ علماء کی یہ رائے ہے، کیوں؟ وہاں کا آزادانہ ماحول اور پھر جوانی کی زندگی جو انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہے وہ کہیں پہ برباد نہ ہو جائے۔ اور کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ وہاں پہ جائے اور جا کے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کے اپنے ذریعہ معاش حاصل کرے، کاروبار کرے اور اپنی عبادات کا مکمل اہتمام کرے، اپنے اسلامی شاعر کا مکمل اہتمام کرے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن کسی ضرورت کی حد تک، یہ نہیں کہ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جانا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو شوق پورا کرنے کے لیے جا کے انگریزوں کے کتے تک نہلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، اٹلی، فرانس میں گیا ہوا ہے، یہاں پہ جا کے وہ رہتا ہے، نیدرلینڈ کسی ایسے ملک میں جا کے رہتا ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے وہ جا کے یہودیوں اور عیسائیوں کے کتے نہلانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ ایسی کمائی سے انسان، ایسی ذلت سے انسان کا مر جانا بہتر ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ یہ برتن کی عادت ہے، اور ہم کتوں کے ساتھ جا کے نہلاتے نہیں ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ چپیاں ڈال کے سوتے ہیں، اور ان کی طرف دیکھا دیکھی ہمارے اسلامی ملک کے اندر بھی یہ نظام عام طور پہ چلتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے بغیر کسی وجہ کی کتا اپنے گھر رکھا ہوا ہے، روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ سوچیں ہماری احد پہاڑ کے برابر دین کی نیکیاں ہیں بھی یا نہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ اتنی نیکیاں ہیں نہیں، تو اتنی نیکیاں ہمارے اعمال نامے سے روز کی نکل رہی ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے بعد اگر پردیس میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دین کو قائم رکھ سکے گا اور دنیا کے پیچھے اندھا نہیں ہو جائے گا تو جا سکتا ہے، لیکن پردیس میں رہ کے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ایسے ملک کا انتخاب کرے جہاں پہ اسلامی شاعر کی اہتمام ہوتا ہو، نماز پڑھ سکے، اپنا روزہ آزادانہ طور پہ رکھ سکے، کوئی اس طرح کی اس میں رکاوٹ نہ ہو، یا ایسے ملک کا ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پہ قریب مسجد ہو، جہاں پہ کوئی شارٹ کورسز ہوتے ہوں، کوئی ترجمے کی کلاس ہو، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس طرح کی جگہ کا، اس طرح کے ملک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم پیسے کے پیچھے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف لے کے آتی ہے کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے جہاں پہ مذہبی آزادی، مذہبی زندگی آرام آسانی کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک ایسے میں جانے کی ہمیں اجازت ملتی ہے جہاں پہ ہم اپنی عبادات کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں ان کی جان نکالتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ قالوا فیما کنتم، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم کس چیز پر تھے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر کمزور لوگ تھے، اس وجہ سے ہم عبادات کا اہتمام نہیں کر سکے۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالوا، فرشتے اس کو کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تمہیں اللہ رب العزت کی زمین کتنی وسیع نظر آتی تھی، تم یہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں چلے جاتے، جا کے اپنی عبادات کا اہتمام کرتے، تم نے کیوں اللہ رب العزت کی اتنی زمین وسیع کے اوپر ہجرت کیوں نہیں کی؟ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ایسے ملک میں جائیں کہ جہاں پہ ہم جا کے عبادت کا اہتمام نہ کر سکے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو جا کے وہاں پہ یورپی ملکوں میں جا کے کلبوں کے اندر بیٹھ کے ڈانس کی مجلسیں دیکھ کے شراب کی محفلیں جما کے، ان کی موت بھی کلبوں کے اندر ہوتی ہے، شراب پیتے ہوتی ہے، ڈانس کی محفلوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ فرشتے جب ان کے جان قبض کرتے ہیں ظالمی انفسہم، وہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔
ہجرت نہیں کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور فرمایا یہ سب سے بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جہنم، میں نے اگلے دن حدیث پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کے تسمے بھی جہنم کے ہوں گے، فرمایا اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔ پریشر کوکر میں پکانے والوں کو نہیں پتا کیسے ہنڈیا کھولتی ہے، کبھی کچی ہنڈی، کچی مٹی کی جو ہنڈی ہوتی ہے اس کے اندر پکایا جائے، اس کا جب ڈھکن اٹھایا جائے پتہ اس وقت لگتا ہے کہ وہ ہانڈی کیسے کھولتی ہے۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، حساب لگائیں باقی جہنم کتنی سخت ہو۔ مأواہم جہنم وساعت مسیرا، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ سب سے بری لوٹنے کی جگہ۔ ہاں دنیا حاصل کرے، اچھے طریقے سے حاصل کرے، کوئی اعتراض والی بات نہیں، حرام کام نہ کرے، دنیا جتنی مرضی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی شریعت میں یہ نہیں آیا کہ تم نے دنیا حاصل نہیں کرنی، اچھے طریقے سے حاصل کریں، حلال مال جتنا مرضی کمائیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا جو بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کوشش کی قدر کرتے ہیں۔ کسی کو اوپر احسان کیا ہو نا تو وہ اس کی قدر کرتا ہے کہ یار اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی قدر کریں گے تو پھر اپنی ذات کے مطابق کریں گے، جتنی اس کی شان بلند ہے اس حساب سے اللہ رب العزت اپنے بندے کی قدر کریں گے۔ تو پھر ہمیں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دیکھنے میں آتے ہیں جو ہر وقت ایک ہی بات ہمارا وطن ملک یہ وہ، ٹھیک ہے وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی جب مدینے سے مکے سے نکلے تھے آپ نے بیت اللہ کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، اللہ کے نبی کو بھی اپنے وطن سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اپنا دادکا خاندان وہاں پہ سارا رہتا تھا، بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑنے کی وجہ تو تھی، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا تھا ہجرت کا، لیکن اپنا علاقہ، برادری، قبیلہ، رشتہ داری ساری چھوڑ کے اللہ کے نبی مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ محبت ہو اپنے علاقے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت اس وقت دیکھنے میں آتی ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے وطن کے ساتھ بڑی محبت ہے، نہ وطن کا لباس پسند ہے، نہ وطن کی خوراک پسند ہے، نہ وطن کا رہنا سہنا پسند ہے، نہ وطن کی گلیاں پسند ہیں، رہتے باہرلے ملک کے اندر ہیں، ساری زندگی انگریزوں کی غلامی کا گزار دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے۔ اس طرح کی محبت کوئی محبت نہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا رہے کہ ابا جی مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن باپ کا حکم نہ مانے، کوئی محبت نہیں۔ باپ کہتا تجھے میرے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ وطن وطن کا نام لے کے وطن کی عصبیت طاری ہو گئی ہے، لیکن وطن کے ایک بھی چیز اپنانے کو تیار نہیں۔ کوئی 4 سال باہر کے ملک، یورپ کے ملک میں رہ کے آ جائے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ پاکستان کچھ بھی نہیں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے، میں ایک دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک آدمی کہتا ہے میں 7 ملک پھر کے آیا ہوں، 7 ملک اس نے گنا دی، میں اس ملک میں رہا ہوں، وہاں پہ نظام ہے، پاکستان میں نظام ہی کوئی نہیں، تنخواہ ہی نہیں دیتے، 5-5 6-6 طریقے دیتے ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار بات سن، کب تنخواہ دیتے ہیں؟ کہتا 5-6 دن نیچے رکھ کے دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار میری مسجد والے نے مجھے 31 تاریخ کو تنخواہ دے دیتے ہیں، اور میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، کہتا ہے 31 تاریخ کو میں کہا مہینہ پورا نہیں ہوتا، میں نے کہا 31 تاریخ کو مجھے تنخواہ مل جاتی ہے مسجد سے۔ کہنے لگا کتنی تنخواہ؟ میں نے کہا 12,000۔ کہتا ہے 12,000 میری مسجد میرے بچے کا خرچہ، اور میں نے کہا تیرے بچے کا خرچہ ہوگا تو لاکھوں کماتا ہوگا، لیکن میرے جیسی زندگی خوشگوار تو نہیں گزارتا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے جیسی زندگی خوشگوار تو نہیں گزارتا ہوگا، تجھے 7 ملکوں کا فخر ہے، ہم نے اپنے ملک پر بھی فخر ہے، اپنے دین اسلام کے اوپر بھی فخر ہے۔ اگر کوئی بندہ پردیس میں جاتا ہے وہ جا کے اسلام بھول جاتا ہے، اپنا ملک بھول جاتا ہے، یاد رکھیے آپ دین کے بھی نمائندے ہیں کسی دوسرے ملک میں، آپ اپنے ملک کے بھی نمائندے ہیں۔
اور یہ جو 6-6 سال 10-10 سال گھر واپسی نہیں نہ ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر جو فوجیوں کو مورچوں کے اوپر لازم کیا تھا، ان کو کہا تھا 4 ماہ کے بعد گھر واپس آنا۔ گھر چکر لگانے شریعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے ہیں اتینا الی النبی ونحن شبابۃ متقاربون، فرمایا ہم 10 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم سارے کے سارے نوجوان تھے، فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ، ہم اللہ کے نبی کے پاس 20 دن ٹھہرے، وکان رسول اللہ رحیما ورفیقا، ہم نے اللہ کے نبی کو رحمت والا بھی پایا، نرمی والا بھی پایا، فلما ظننا ان قد اشتهینا اهلنا، جب آپ نے دیکھا ہمیں اپنے گھر والوں کے ملنے کی خواہش ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارے پچھڑوں کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا، آپ نے حکم دیتے ہوئے کہا جاؤ اپنے گھر والوں میں جاؤ اور وہاں جا کے نماز قائم کرو، روزے رکھو۔ 20 دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہہ دیا جاؤ اپنے گھر والوں کے اندر جاؤ، وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ تم شریعت ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی، چاہے اسلامی ملک کے اندر بیٹھے ہوئے 10 سال تک کرنا ہے، ماں باپ بیوی بچے چھوڑ کے گیا، نتیجہ سامنے ہے، 40 سال تک بندہ باہر رہا۔ آپ کے اکاڑے کے اندر پچھلے ہفتے 4 قتل ہوئے ہیں ایک گھر کے گلہ گودام کے سامنے، وجہ کیا تھی؟ بندہ 40 سال تک باہر رہا، اس نے جب واپس آیا بیوی نے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، نتیجہ یہ نتیجہ ہے۔ ہمیں شریعت نے کیا سبق دیا؟ ہمیں شریعت یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ باہر بیٹھ کے اپنے گھر والوں کی جو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہ بھی بڑا مرنا ہے کہ اگر کوئی باہر چلا جائے نا، اپنے آپ کو بڑا تھوڑا سا پیسے والا ہو جائے تو وہ کسی رشتہ دار کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ باہر سے آئے تو کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کو کیوں بتاؤں کہ میں باہر سے آ گا ہوں، کو پیسے مانگنے نہ آ جائے۔ اللہ نے آج تجھے دیا کل اللہ تعالیٰ لے لے، تو کیا چیز ہے دل اندر کو پاور؟ تو کیا چیز اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات، آج کل تو ملاقات ویسے بھی بہت آسان ہے، تعلقات رکھنے بہت آسان ہے آج کل تو گھر کے اندر، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہاں پہ رہتے ہوئے ان کے ملکی قوانین کا بھی احترام کرنا چاہیے، وہاں پہ رہتے ہوئے کسی طرح کی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے ہمیں اصول حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جس نے تیرے پاس امانت رکھی ہے اس کو امانت ادا کر، اور فرمایا اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ اگر پردیس میں رہنے والے لوگ اس حدیث کے اوپر عمل کریں تو وہ یاد رکھیں کہ اگر خیانت کی اسلام کے اوپر بھی حرف آئے گا، اس دین کے اوپر بھی حرف آئے گا، اور اس وطن کے اوپر بھی حرف آئے گا۔ باہر کے لوگوں کے اندر یہی تو ہے، پاکستان کا امیج خراب کیے، یہاں سے فراڈ کر کے وہاں پہ بھاگ جاتا ہے، کوئی وہاں سے فراڈ کر کے یہاں پہ آ جاتا ہے۔ لوگ سعودی عرب کے اندر جا کے، پہلے اب تو کچھ زیادہ سختی ہے، عمرہ کرنے جاتے تھے، حج کر کے آتے تھے، وہاں پہ چھپ کے رہتے تھے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ اب شریعت کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے جائز اور حلال کام کرتے ہیں، جس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ اور جو بندہ وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے تمام معاملات درست رکھتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام اور وطن کی نمائندگی اس طرح کرے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام رہے کسی غیر اسلامی ملک کے اندر، اور وہاں پہ ہر عورت کہنے والی ہو ہے طلق، تو وہ کہنے والا ہوں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے رب نے میرا ٹھکانہ بہت بہتر کیا ہوا ہے۔ کرے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے عمل کرے تاکہ اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے۔ پردیس کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا بتاؤ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، کیا تم کہتے ہو؟ تم نے جس اسلام کو قبول کیا ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤ، کیا کہتے ہو؟ اپنا علاقہ کون سا ہے؟ مکہ علاقہ ہے، مکہ سے ہجرت کرتے حبشہ کی طرف گئے ہیں۔ اب پردیس کے اندر اپنے اسلام کی ترجمانی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ مریم کی آیتیں پڑھی اور سعد نجاشی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کننا اہل جاہلیت نعبد الاسنام وناکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونصول الجوار ویأکل القبض من الضعیف۔ فرمایا ہم جاہلیت والے لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحاشی کرتے ہوئے رحم کے رشتوں کو توڑا کرتے تھے، ہم ہمسائے تو بہت برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے، یاد رکھو اس اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، اس نے ہمیں منع کیا کہ گالی نہیں دینی، اس نے ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دی کہ ہم نے امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، وعفافہ، اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تم نے درگزر سے کام لینا ہے، فدعانا لتوحید اللہ وَأَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس نے ہمیں یہ دعوت دی کہ اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدَ مِنَ الْأَصْنَامِ، اس نے ہمیں نکال کے بتوں کی عبادت سے دور کھڑا کر دیا، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ہمیں حکم دیا کہ امانت کو ادا کرنا ہے، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور ہمیں حکم دیا کہ رشتہ داری کو ملانا ہے، وَحُسْنِ الْجَوَارِ، ہمیں حکم دیا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور ہمیں منع کیا کہ کسی کا خون نہیں بہانا، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، ہمیں منع کیا کہ فحاشی کا کوئی کام نہیں کرنا، وَقَوْلِ الزُّورِ، ہمیں جھوٹی بات سے منع کیا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ہمیں یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، اس نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کی بھی پابندی کرو، روزے کی بھی پابندی۔ پردیس میں رہنا ہے تو اسلام کی ترجمانی اس طرح کریں، پھر پردیس میں رہنے کا فائدہ۔ اگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا طریقہ بتایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے لگے یمن کی طرف۔ اللہ کے نبی اصول سارے ہی بتائے ہیں، ہمارے علم کی کمی ہے، اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے لگے۔ خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب، اللہ کے نبی معاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، معاذ کو وصیت کرتے ہوئے ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں، معاذ گھوڑے کے اوپر سوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی عادتی اور انکساری کہ کائنات کا امام پیدل چل رہا ہے، یمشی تحت رجلیہ، معاذ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے معاذ کو مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی پردیسی باہر جانا چاہتا ہو نا تو اس کو اس کے گھر والے ایئرپورٹ تک چھوڑنے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی معاذ کو مدینے سے نکل کے کتنا آگے تک چھوڑ کے آئے، اور ساتھ وصیت کر رہے ہیں۔ کتنی وصیتیں کی؟ پہلی بات کی، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ یاد رکھنا تو یمن جا رہے، واپسی پہ ہو سکتا ہے کہ تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اللہ کے نبی کے اگلا ارشاد فرمایا معاذ یاد رکھنا تیری میری ملاقات بھی نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے تو واپس آئے تو میری قبر دیکھے، میری مسجد دیکھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا، اتنا پھوٹ پھوٹ کرے۔ اللہ کے نبی نے اگلی وصیت کی، معاذ اتنا نہیں روتے ہوتے، زیادہ رونا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے معاذ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے بات کا رخ تبدیل کیا۔ رخ تبدیل کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ وصیت پردیس میں جانے والے ہر آدمی کے لیے ہے، اس حدیث کو جس نے جانا ہے اپنے ساتھ لکھ کے لے کے جایا کرے۔ اللہ کے نبی نے معاذ کو یمن کے اندر رہنے کی جو تلقین کی، فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب پرہیزگار لوگ ہوں گے، اور وہ کون سے ہوں گے؟ جہاں پہ بھی ہوں اور جو بھی ہوں، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ سب سے زیادہ میرے قریب۔ معاذ کو نصیحت کب کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ جب معاذ جا رہے ہیں یمن کے اندر، پردیس میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو وصیت اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اور یہ وصیت ہر پردیسی کے لیے ہے جو اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ پردیسی کے لیے یہ لازم ہے اپنے اولاد کی تربیت کا خیال رکھے۔ اس کے پاس اولاد باہر رہتی ہے تب بھی، ملک میں رہتی ہے تب بھی اولادیں خراب ہو جاتی ہیں، ساری زندگی پیسہ کماتے کماتے۔ مجھے یاد آیا واقعہ،
پھر سے انشاءاللہ۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ مضمون اس وجہ سے بیان کیا کہ ہمارے اکاڑے کے اندر 4 کتب میں اس آدمی نے وجہ یہ بتائی ہے کہ میں نے 40 سال تک باہر رہ کے پیسہ کمایا اور میں نے پیسہ یہاں بھی بیچا، میں نے مکان اپنی بیوی کے نام لگوایا۔ جج نے جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا، اس نے یوں ہاتھ باندھ کے جج کو کہا، جج صاحب کم از کم میرا 16 تولے زیور سونا ہے میری بیوی کے پاس۔ جج نے علیحدہ سے ریمارکس دیتے ہوئے اس نے کہا یہ کہ پھر کیا ہوا، تیری اولاد کو پوچھ لیا، ان کا خرچہ دیا۔ 40 سال ایک بندے نے اپنے بچوں کو کھلایا ہو، اپنی بیوی کو کھلایا ہو، پھر وہ کہتا ہے چل پہلے 40 سال باہر رہے ہیں، اب 40 سال اندر رہنے۔ وہ عدالت سے نکلا، سیدھا آیا، اس نے آ کے غلہ گودام کے سامنے چاروں کو فائر مار دیا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو فائر مار کے، اپنے سسر کو بھی فائر مار دیے، چاروں بندوں کا قتل کیا، جس کے اندر اشرف آپٹیکل والے جو ہیں ان کا مالک چودھری عابد، اس کو بھی فائر لگا، وہ زخمی ہو۔ یہ ہمارے ملک کی حالت ہے اور ہمارے دل کے اندر نا احساس ختم ہو گیا ہے۔ وقت اوپر ہوگا لیکن یہ بات میں لازمی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ویڈیو فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ کی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ بچے ہمارے، چونکہ پاکستانی قانون، شریعت کا قانون یہ ہے، اللہ کے نبی نے بچے کو اختیار دیا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا باپ کے ساتھ۔ بچے نے اپنی ماں کی انگلی پکڑی، اللہ کے نبی نے اس کو اس کے ساتھ دی۔ یہ قانون ہمارے ملک میں ہونا چاہیے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں ہونا چاہیے یہ قانون، لیکن کون مانے اس قانون؟ ہمارے یہاں قانون تو سارا چلتا ہے انگریزوں کا، اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور بڑے ڈٹائی سے بیٹھے ہوتے ہیں جج صاحبان بھی، ہم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں یہاں۔ جج نے فیصلہ سنا دیا کہ بچے کس کے ساتھ جائیں گے، ماں کے ساتھ۔ اگر کسی کو ویڈیو چاہیے ہو نا تو ویڈیو دیکھے بعد، پرسوں رات میں نے وہ ویڈیو دیکھ کے یقین کریں 1 بجے تک مجھے نیند نہیں، میں سوچتا رہا کیا لوگوں میں اتنا بھی احساس ختم ہو گیا۔ جج نے ریمارکس دے دیے، عدالت سے باہر نکلیں، بیٹا باپ نے اٹھایا ہوا ہے، بیٹی نے ساتھ اس کے ساتھ لگ کے کھڑی ہے، باپ کی ماں اس کے بچوں کو کھینچ رہی ہے، پولیس والوں کی مجبوری ہے باہر، کیونکہ جج نے فیصلہ تو سنا دیا۔ پولیس والے نے بیٹے کو یوں کھینچا باپ سے، اور یوں ماں نے اپنی بیٹی کو کھینچا اور کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، اور ماں کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں تم ماں ہو مصیبت نہ ہو۔ ماں کے الفاظ یہ ہیں، بیٹا میں نے آپ کو جیت لیا۔ کیسی جیت کہ بیٹا آپ آنکھوں سے دیکھیں گے وہ ہاتھ باندھ کے بھیک مانگ رہا ہے، کہتا مجھے میرے باپ کے پاس بھیج، بیٹا رو رہا ہے کہ مجھے میرے باپ کے پاس بھیج دو۔ یقین کریں رونے والا منظر ہے کہ بیٹا دعائی دے رہا ہے، بیٹی دعائی دے رہی ہے، اور ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں نے آپ کو جیت لیا۔ ایسی جیت سے شکست بہتر ہے کہ جس میں اولاد ہار جائے، کسی کی جیت ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے مومن کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان